الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد. جی، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کے بارے میں آپ کو کچھ پیاری پیاری باتیں بیان کریں گے، کچھ سنتیں اور آداب بھی آپ کو بیان کریں گے. نبی پاک علیہ السلام کس طرح دن رات گزارا کرتے تھے، اس میں سے بھی کچھ باتیں آپ کو بیان کریں گے، اور نیت یہی ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں اور ان پر عمل کریں اور انہی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہمیں اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام زندگی گزارا کرتے تھے انہی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ. جس کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، مزین کرو، خوبصورت بناؤ. کیوں؟ کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. آئیے پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت کے بعد ایک بہت ہی پیارا کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اپنا نام بتائیں گے آپ؟ محمد ایان اتاری. محمد ایان اتاری. ایان بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ پاک کا بہت بہت کرم. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بارو بر مدینے میں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے. آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بولا لو پھر مجھے اے شاہ بغیر بر مدینے میں. بولا لو پھر مجھے اے شاہ بغیر بر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر.
مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شائع بغروبر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا کلام پڑھا۔ آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بیان کیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے علاقے کے اندر تشریف لے کر گئے اور طائف کے مقام پر جا کر وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی، وہاں کے سرداروں کے پاس گئے، ان کو دین اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، الٹا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں۔ آئیے اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ بہت عرصہ جب گزر گیا، کافی ٹائم اس واقعے کو گزر گیا، تو ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری زوجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا جنگ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن آپ پر گزرا ہے؟ جنگ احد کا دن بہت سخت دن تھا مسلمانوں پر، لیکن کیا اس سے بھی سخت دن کوئی آپ پر گزرا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں اے عائشہ، اس سے بھی سخت دن گزرا ہے۔ اور وہ کون سا دن تھا؟ فرمایا وہ دن میرے لیے جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت تھا کہ جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار عبد یا لیل کو اسلام کی دعوت دی، اس نے دعوت اسلام قبول نہ کی اور اہل طائف نے مجھ پر پتھراؤ کیا۔ میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام قرن الثعالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے، ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اللہ پاک نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا اور اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے۔ اب ذرا آپ توجہ کیجئے گا، نبی پاک علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک مخصوص جگہ پر تشریف لے کر جب جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک بادل ہے، بدلی ہے، وہ مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہیں اور اس میں جبرائیل امین علیہ السلام مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی قوم کا جواب سن لیا۔ جواب کیا تھا کہ یہ لوگ آپ پر اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے تو آپ کو تکلیفیں پہنچائی الٹا۔ تو جواب تو سن لیا ہے، جواب پتہ چل گیا کہ کیا جواب ہے۔ اب کیا معاملہ ہے؟ اب بات یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، جو پہاڑوں کی خدمت پر مامور ہے، پہاڑوں کا یوں سمجھ لیں کہ سارا نظام سسٹم اس کے پاس ہے۔ اب وہ فرشتہ آپ کے پاس موجود ہے اور وہ اس لیے آیا ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے سلام کیا اور عرض کرنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ جو چاہیں مجھے حکم فرمائیں اور میں آپ کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ مجھے حکم دیں، آپ اگر مجھے کہیں کہ جبل ابی قبیس اور جبل قعیقان، یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں، ابو قبیس یہ بھی ایک پہاڑ کا نام ہے اور قعیقان یہ بھی ایک پہاڑ کا نام ہے، تو میں فرشتوں کے اوپر مامور فرشتہ ہوں۔ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ان کافروں کے اوپر الٹ دوں گا، یہ پہاڑ ان کے اوپر الٹ دیے جائیں گے،
تو میں جو ہے اگر آپ مجھے یہ حکم دیں، آرڈر دیں، تو میں الٹ دوں گا یہ پہاڑ ان کے اوپر۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ پاک کی عبادت ہی کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کے پاس اتھارٹی تھی، پاور تھی۔ فرشتہ آ رہا ہے کہ اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑ ان پر الٹ دیے جائیں گے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کیا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا۔ بدلہ لینے کی اتھارٹی تھی۔ فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے حکم دیں تو میں جو ہے وہ ان کو تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، یہ پہاڑ ان پر لوٹ دیے جائیں گے، لیکن نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ معاف فرما رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ بعض اوقات ہمارے پاس بھی اتھارٹی ہوتی ہے۔ سامنے والے نے کوئی بات کہہ دی ہے، ہم بھی چار سنا سکتے ہیں آگے سے۔ سامنے والے نے ہاتھ اٹھا دیا، ہم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ سامنے والے نے کوئی بات غلط کر دی ہے، ہم بھی رپلائی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر معاف کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کا ثواب ملے گا، اور نبی پاک علیہ السلام کا جو عمل تھا ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کیڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جی ہاں پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت خوش اخلاقی اور محبت سے پیش آتے تھے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی معاف فرما دیتے۔ جیسا کہ ایک بار حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمیں تکلیف دے، تنگ کرے تو اس سے لڑنے کے بجائے امی ابو کو اس بارے میں بتا دیں، لیکن لڑائی کبھی نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ لوگوں نے ابھی سنا، اور اس میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اچھا سلوک کرنا ہے نا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جس رویے، جس انداز کی آپ امید رکھتے ہیں کہ لوگ آپ سے جس رویے سے بات کریں، لوگ بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ بھی ان سے اسی رویے میں بات کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ سب ہم سے اچھے انداز سے بات کریں اور ہم سامنے والوں سے اچھے انداز سے بات نہ کریں، تو ایسے کیسے ہو سکے گا؟ تو اس لیے جیسا رویہ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی رویہ آپ دوسروں کے لیے بھی اختیار کریں، تو انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کے لیے بڑی اچھی آسانی رہے گی اور انشاءاللہ زندگی آپ کی پرسکون گزرتی رہے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، زندگی میں ہمیں بات چیت کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ تو بغیر ضرورت بھی بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، بغیر ضرورت کی بہت ساری باتیں بولتے رہتے ہیں، حالانکہ جو بغیر ضرورت کے بولنا ہے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، بلکہ عمومی طور پر نقصان دہ ہو ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم آپ کو بیان کریں گے بات چیت کرنے کی سنتیں اور آداب۔ آپ گفتگو کسی سے کر رہے ہیں تو اس کی کیا سنتیں ہیں، کیا آداب ہیں، کیا مینرز ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ جب بھی بات کریں تو ٹھہر ٹھہر کر بات کرنی چاہیے۔ سپیڈ میں بات کرنا، بہت تیز تیز بات کرنا، یہ مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صاف صاف اور جدا جدا کلام فرماتے تھے، اور اس طرح صاف صاف گفتگو فرماتے ہیں کہ جو بھی بندہ نبی پاک علیہ السلام کی بات کو سنتا تو وہ اس بات کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس طرح ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اچھا، پھر ایک بات اور ہے کہ جب بھی بات کریں تو مسکرا کر بات کریں۔
مسکرانا بھی سنت ہے، تو یہ آپ کو اس سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ اچھا پھر یہ بھی نہیں ہے کہ ہر بات کرتے ہوئے مسکرانا ہے، جو مسکرانے والی بات ہے وہاں مسکرانا ہے، ہر عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ کہاں مسکرانا ہے اور کہاں نہیں مسکرانا، تو جہاں مسکرانے والی بات ہو وہاں مسکرا کر آپ جو ہے وہ بات کریں۔ آگے بڑھتے ہیں، بڑوں سے جب بات کریں تو ادب کے ساتھ، اور چھوٹوں کے ساتھ جب بات کریں تو نرمی اور شفقت سے بات کرنی، چھوٹوں کے ساتھ سختی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ کس طرح بات کرنی ہے؟ شفقت اور نرمی کے سے ساتھ بات کرنی ہے۔ اور چونکہ کڈس مدنی چینل ہے، بچے عمومی طور پر ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے جب بات کرنی ہے بڑوں سے تو کس طرح بات کرنی ہے؟ ادب سے، ادب سے۔ کس طرح بات کرنی ہے؟ ادب سے، ادب سے۔ بڑوں کو تو کہہ کر تم کہہ کر نہیں بلانا، ان کو آپ کہہ کے بلانا ہے، ان سے اونچی آواز میں سخت لہجے میں اس طرح بات نہیں کرنی ہے، ادب کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ بعض بچے چلا چلا کر بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ عادت اچھی نہیں ہے، چلا چلا کر بات نہیں کرنی چاہیے، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر نرمی سے بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعض بچے بات چیت کرتے وقت ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالیاں مارتے رہتے ہیں، ایک بات ہوگی دوسرے سے تالی ماریں گے، دوسری بات ہوگی تالی ماریں گے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اچھی عادت نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے اس کی بات کو سنیں۔ ہمارے کان کتنے ہیں؟ 2 کتنے کان ہیں؟ 2 زبان کتنی ہے؟ 1 دو ہیں کہ کتنی ہے؟ 1 ایک ہے۔ کان 2 ہیں اس لیے کہ زیادہ سنیں، اور زبان ایک ہے اس لیے کہ کم بولے، بولے۔ اس پر بھی 32 جو ہے وہ پہرے دار دانت کی صورت میں بیٹھے ہیں، اور پہرے داروں کے اوپر بھی ایک اور پہرے لگا ہوا ہے 2 ہونٹوں کا۔ اتنی یوں کہہ لیں کہ قید و بند میں زبان کو رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی زبان نہیں رکتی ہے۔ تو جب دوسری کو بندہ بات کر رہا ہو تو کم از کم اس کی بات کو توجہ سے سن لیں اور اس کی بات نہ کاٹیں۔ بات کاٹنا یہ مینرز کے خلاف ہے، توجہ سے اس کی بات سنیں اور اس کی بات کا جواب دیں۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہم سے بات کرتا ہے نا تو وہ ہکلا رہا ہوتا ہے، ہم کو ٹھہر ٹھہر کر بولتے ہیں، رک رک کر بولتے ہیں، زبان میں لکنت ہوتی ہے، کسی بھی وجہ سے وہ بیچارہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا ہے، لکنت کر کے توتلا بول رہا ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ بعض بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو توتلا کہتے ہیں، ہکلا ہکلا کہتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بھائی۔ یہ کو یوں کہہ لیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ معاملہ ہے نا، تو آپ کیوں اس کے اوپر ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہکلا ہے، یہ یوں ہے، یہ وہ ہے، وہ توتلا بول رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہکلا ہے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس سے اس کی دل آزاری ہوتی ہے، دل دکھتا ہے اس کا، اور کسی کا دل دکھانا یہ بہت بری بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، بات چیت کرتے ہوئے کہکا نہ لگائیں، کہ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی کہکا نہیں لگایا۔ کہکے کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنی اونچی آواز سے ہنسنا کہ دوسرے بھی لوگ آپ کی آواز کو سن رہے ہیں، ہاں 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 کر کے ہنسنا، یہ اچھا انداز نہیں ہے۔ اتنی زور زور سے ہنسنا، نبی پاک نے کبھی بھی کہکا نہیں لگایا۔ نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مسکرایا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے۔ ذرا مسکرا کر کہیں، مسکرایا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام، مسکرایا کرتے تھے۔ مسکرایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی مسکرانا چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے، کہکا جو ہے یہ نہیں لگانا چاہیے۔ اچھا پھر ایک آخری بات کر دوں کہ جب بھی کوئی بات کریں تو اچھی ہی بات کرنی چاہیے، بری بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے۔ بات وہ کریں جو اچھی بات ہو، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے، میں ایک دفعہ مدنی مذاکرہ سنت میں فرمایا کہ ہمیشہ اپنی زبان سے وہ بات بولیں اور اپنے ہاتھ سے، اپنے قلم سے وہ بات لکھیں جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر کل بروز قیامت آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہ یار یہ میں نے کیا بول دیا، یہ میں نے کیا لکھ دیا۔ تو بولے وہ فرشتے ہیں جو آپ کی ہر بات کو لکھ رہے ہیں، اور پھر روز قیامت آپ کو وہ دفتر میں دکھایا جائے گا، وہ یوں کہہ لیں کہ رجسٹر ہوگا، دفتر ہوگا، وہ آپ کو دیا جائے گا کہ دیکھو بھی یہ تم نے بولا، یہ تم نے کام کیا۔ تو پھر وہاں سب کے سامنے کس طرح پڑھ سکیں گے روز محشر میں؟ اس لیے جب بھی بولیں اچھی بات بولیں، گالی گلوچ اپنی زبان سے نہ کریں، جھوٹ اپنی زبان سے نہ بولیں، گندی بات اپنی زبان سے ادا نہ کریں۔ جب بات کریں اچھی بات ہی کریں۔ آپ دیکھیں، آخری بات کر دوں میں، اس کے بعد پھر ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے، کہ دیکھیں اسی زبان سے ہم اگر گالی دیں تو اسی زبان سے ہم کس طرح قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ پھر بھئی اس زبان سے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، اسی زبان سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اسی زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسی زبان سے یوں کہہ لیں کہ نماز کے اوراد پڑھ رہے ہیں، تو پھر زبان کو تو ہم نے پاکیزہ رکھنا ہے نا، صاف رکھنا ہے۔ پاکیزہ زبان سے قرآن پڑھیں گے، پاکیزہ زبان سے نماز کے اوراد پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارا یہ آج کا پروگرام تھا جس کو آپ دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ گھڑی کا وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے ہمیں آپ دیں اجازت، اپنا آپ رکھیں بہت سا خیال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، ہمارا ہمارا مدنی چینل۔ ہمارے
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया